السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ہائیناس کے بارے میں۔ اس عجیب و غریب جانور کو اکثر آپ نے شیروں کے ساتھ ساتھ دیکھا ہوگا۔ اس کا جسم، چال چلن اور آواز، شکار کا انداز سب عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ لکڑ بکڑ کا شمار انتہائی خطرناک گوشت خور درندوں میں ہوتا ہے۔ ان کی اب تک 4 نسلیں دریافت ہوئی ہیں، جن میں سے 3 تو افریقہ کے ممالک میں ہی ہیں، جبکہ چوتھی نسل لائن دار لگڑبگوں کی ہوتی ہے، جو افریقہ کے ساتھ ساتھ سینٹرل ایشیائی ممالک یعنی کہ ایران، انڈیا اور پاکستان میں بھی پائی جاتی ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر صوبہ بلوچستان اور سندھ کے خشک پہاڑی علاقوں میں ملتا ہے۔ لکڑ بکڑ کی سب سے بڑی اقسام اسپاٹڈ ہائیناس کی ہوتی ہے، جو افریقہ میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، اور آج اسی پر ہی بات کریں گے۔ یہ قسم افریقہ کے سر پر موجود صحرائی علاقے کے علاوہ تقریباً ہر ملک میں موجود ہے۔ آپ نے بھی جو عام طور پر ٹی وی پر شیروں کے ساتھ جھگڑتے ہوئے لکڑبگے دیکھے ہوں گے، وہ اسپاٹڈ ہائیناس ہی ہوتے ہیں۔ جسمانی خدوخال کے لحاظ سے نقطہ دار لکڑبگڑ کا وزن تقریباً 40 سے 65 کلو ہوتا ہے، جبکہ مادہ کچھ کلو بھاری ہوتی ہے۔ ان کی گردن لمبی چوڑی ہوتی ہے، پچھلی ٹانگیں چھوٹی اور اگلی ٹانگیں بڑی ہوتی ہیں۔ لمبی گردن اور اگلی لمبی ٹانگیں دراصل انہیں شکار کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھا کر آزادی سے دوڑنے میں مدد کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ گردن کے مضبوط پٹھے اس کی کھوپڑی میں موجود جبڑوں کو سہارا فراہم کرتے ہیں۔ اس کے جبڑے انتہائی مضبوط ہوتے ہیں، جن کی طاقت کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ ایک عام انسان کے جبڑے کی طاقت 126 PSI ہوتی ہے، جبکہ ہائیناس کے جبڑے کی طاقت تقریباً 1100 PSI ہوتی ہے، جو سوائے جگوار کے باقی تمام جنگلی بلیوں، شیر، ٹائیگر وغیرہ سے زیادہ ہے۔ اس کے دانت اور ان کی ترتیب خصوصی طور پر ہڈیاں توڑ کر کھانے کے لیے ہی بنی ہوتی ہیں۔ ان کا جسم پر بنے کالے رنگ کے دھبے ہمارے فنگر پرنٹس کی طرح ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ خاندانی اور سماجی نظام کے لحاظ سے لکڑ بکڑ میں سب پر حکمرانی کرنے والا مرد نہیں ہوتا، بلکہ عورت ہوتی ہے۔ جی ہاں، ان میں مادہ ہی ملکہ ہوتی ہے اور اسی کے حکم پر باقی کا ریوڑ بھی کام کرتا ہے، اور اس کا ریوڑ 20 سے 80 ہائیناس پر مشتمل ہوتا ہے۔ لکڑ بگڑ میں تمام مادائیں اور نر سے مادی رتبے میں تقسیم ہوتے ہیں، جیسے کیٹیگریز بنی ہوتی ہیں ان کی ABC۔ ایک ہی مادہ سب سے اعلیٰ، اس کے بچے بھی سب سے اعلیٰ اور شکار میں اس کا حصہ بھی سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس کے بعد B اور C گروہ کی مادائیں اور بچے اسی طرح بالترتیب رتبہ اور شکار پاتے ہیں۔ پورے گروہ کے نروں کو تمام کلاسز ABC میں سب سے کم درجہ ملتا ہے اور انہیں بالکل آخر کا شکار ملتا ہے۔ اکثر مادائیں نر بچوں کو جوان ہونے پر گروہ سے باہر نکال دیتی ہیں، جو پھر دور کسی دوسرے لکڑ بگوں کے گروہ میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی لکڑ بگڑ کو گروہ میں شامل کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ سب سے ٹاپ والی مادہ کرتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ چاہے تو نچلے رینک والی ماداؤں، نر یا بچوں پر سختی کرے یا چبا ڈالے، اسے کوئی روکتا نہیں ہے۔ افزائش نسل اور رہائش: یہ افریقہ کے گھاس کے میدانی، نیم جنگلی علاقوں، نیم پہاڑی علاقوں، غرض ہر جگہ پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ زیر زمین گڑھا کھود کر اس میں بھی رہتے ہیں۔ زیادہ تر مادہ یہ گڑھا بناتی ہیں تاکہ بچے دے سکیں، باقی کا گروہ آوارہ پھرتا رہتا ہے۔ مادہ 1 سے 2 بچوں کے جوڑے دیتی ہے۔ یہ واحد گوشت خور جانور ہے جس کے دودھ میں پروٹین اور فیٹ کی تعداد کسی بھی دوسرے جانور سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مادہ کو شکار کے لیے کچھ دن اپنے بچوں سے دور جانا پڑتا ہے، اور یہ دودھ 8 سے 10 دن تک بچوں کا پیٹ بھرا رکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس جانور کی درندگی بچوں میں بھی نمایاں ہوتی ہے۔ بچے 1 مہینے کے ہوئی ہوتے ہیں کہ کاٹنے اور چبانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اکثر سب سے طاقتور بچہ کمزور بچوں کو مار ڈالتا ہے۔ لکڑ بگڑ بطور شکاری یہ اصل میں ایک بہترین شکاری جانور ہے اور انتہائی بے دردی سے شکار کرتا ہے، جو اپنے شکار کو زندہ چبا ڈالتا ہے۔ اصل میں یہ کافی دن بھوکے رہتے ہیں اور جب شکار ملے تو بے صبری سے اس پر جھپٹ پڑتے ہیں۔ ان کا پسندیدہ شکار ایک جنگلی بھینسا ہوتا ہے۔ ان کی عادت یہ ہے کہ یہ اپنے شکار کے ریوڑ میں سب سے چھوٹا یا سب سے بوڑھا جانور چنتے ہیں اور اسی پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ گروہ کی شکل میں دائرہ بنا کر اپنے شکار کو جگہ جگہ سے کاٹتے ہیں، اور جب وہ گر جائے تو اسے زندہ چبا ڈالتے ہیں۔ شیروں کی طرح نہیں، جو اپنے شکار کو گردن سے پکڑ کر اس کی سانس بند کر دیتے ہیں۔ اصل میں شیر بھی اسی لیے ان سے ڈرتے ہیں، بلکہ یہ شیروں کے بچے بھی اٹھا لاتے ہیں، اور اگر شیروں کو موقع ملے تو وہ بھی لکڑ بگوں کے بچے مار کھاتے ہیں۔ شیروں کے علاوہ ایک اور ان کے بڑے دشمن جنگلی کتے ہوتے ہیں، جو شکار کے وقت ان کے آس پاس آ جاتے ہیں۔ ہائیناس ان سے ڈرتے ہیں اور جان بچاتے ہیں۔ لکڑ بگڑ کی کوئی خاص چوائس نہیں ہوتی، جو ملے کھا لیتے ہیں، جس کا ملے کھا لیتے ہیں۔ اصل میں یہ دوسرے جانوروں کا، خصوصاً شیر، تیندوے اور جنگلی کتوں کا شکار اٹھا کر بھاگنے میں مشہور ہیں۔ ان کے کھانے کی رفتار اور تقسیم اتنی تیز ہے کہ اگر پورا زیبرا بھی پھینک دیا جائے تو اسے 30 منٹ کے اندر اندر یہ سب کچھ
چٹ کر جاتے ہیں۔ افریقہ کے ایکو سسٹم میں ان کا فائدہ یہ ہے کہ مردار خور بھی ہیں اور ہڈی خور بھی ہیں۔ جو کام گدھ پرندہ کرتا ہے وہی کام ہائیناس بہت بڑے پیمانے پر کرتا ہے۔ اسی طرح مرے ہوئے جانور کھا کر یہ ایکو سسٹم کو صحت مند رکھتے ہیں۔ ان کے معدے کی تیزابیت بہت سخت ہوتی ہے جو شکار کیے گئے جانور کی ہڈیاں، کھال، بال سب کچھ ہضم کر دیتی ہے۔ قہقہ لگانے والی آواز صرف سی اسپوٹڈ ہائیناس کی ہوتی ہے۔ اصل میں یہ پریشانی یا سخت حالات کی آواز میں جب شکار اتنا نہ ہو تو ہائیناس اس طرح سے آوازیں نکالتے ہیں جیسے کہ کوئی بہت زور زور سے ہنس رہا ہو۔ عام طور پر یہ چھوٹے رینک والے ہائیناس ہی آوازیں نکالتے ہیں۔ ان کا شیر کے علاوہ کوئی خاص شکاری جانور نہیں اور ان کی اوسط عمر تقریباً 12 سال ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔